بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج بات کریں گے ظہیر الدین محمد بابر کی عملی زندگی کے بارے میں۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میری چھوٹی سی گزارش ہے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ 1494 میں ظہیر الدین محمد بابر ابھی 11 برس کا ہی تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کم عمر میں ہی اسے ریاست کی حکمرانی کا کام سنبھالنا پڑا۔ یہاں سے بابر کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ظہیر الدین محمد بابر کی تمام عملی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں وسطی ایشیا میں اپنی سیاسی حیثیت منوانے کے لیے کوششیں کرتا رہا، مگر اس میں ناکام رہا۔ اس ناکامی کے بعد اس نے دوسرے دور کا آغاز ہندوستان میں اپنی حکومت کے قیام سے کیا۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں ظہیر الدین محمد بابر کی وسطی ایشیائی مہم جوئی کے بارے میں۔ ظہیر الدین محمد بابر کے زمانے میں وسطی ایشیا میں دو اہم سیاسی حریف تھے۔ ان میں سے ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان تھا۔ چنگیز خان کی 10ویں پشت میں شیبانی خان آتا ہے۔ اس نے وسطی ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت 1500 سے لے کر 1598 تک قائم رہی۔ ظہیر الدین محمد بابر جب تک وسطی ایشیا میں رہا، اس نے شیبانی خان سے سخت لڑائی جاری رکھی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے۔